بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پچھلے خطبہ میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس آیت کریمہ کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اسی کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے شروع میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ اس سے مراد اماں حوا ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں سب سے اوپر کی پسلی سے پیدا فرمایا، اس حال میں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے اماں حوا کو دیکھا اور پھر بڑا خوش ہوئے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں۔ تو اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سیدنا آدم اور اماں حوا سے ہیں۔ تمام انسانوں کے باپ اور ماں سیدنا آدم علیہ السلام، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اور اماں حوا ہیں جو تمام انسانوں کی ماں ہیں، دادی ہیں، جو بھی کہہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات فرما کر کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا فرمایا، اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسانوں کے اندر جتنا بھی تفاوت ہو جائے، ان کے رنگ و نسل کے اندر، ان کی مال و دولت کے اندر، ان کی صلاحیتوں کے اندر، جتنا بھی تفاوت ہو جائے، انسان اس حقیقت کو نہ بھولے کہ تمام انسان مرد ہوں یا عورت، وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا اصل ایک ہے۔ اس اصل کی حیثیت سے، اس رشتے کی حیثیت سے تمام انسان مرد ہوں یا عورتیں، وہ ایک دوسرے کا خاندان بنتے ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی بنتے ہیں، اگرچہ وہ دور کے ہوں۔ سب کا خاندان اصلاً ایک ہے، سب کی ذات پات اصلاً ایک ہے۔ کسی کو کسی دوسرے پر کوئی برتری، کوئی تفوق نہیں ہے، کسی رنگ کی بنا پر، کسی نسل کی بنا پر، کسی ذات پات کی بنا پر، حسب نسب کی بنا پر، مال و دولت کی بنا پر، زبان کی بنا پر، صلاحیتوں کی بنا پر، کسی کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، جو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دے دی ہیں۔ جو کچھ انسان کو صلاحیتیں ملتی ہیں، رنگ و نسل، زبان، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اس میں انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اس بات کو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی
ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے بڑی محنت سے یہ کاروبار سجایا ہے، 24 گھنٹے محنت کی ہے، کسی کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں کسی کو مغالطہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں انسان پیدا ہی نہ کرتا، ہمیں انسان پیدا کرنے میں ہمارا کوئی کردار تو نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مرد پیدا کیا یا عورت پیدا کیا، ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلی امتوں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں اس امت میں پیدا کیا، اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عرب میں پیدا نہیں کیا، عجم میں پیدا کیا ہے، افریقہ میں پیدا نہیں کیا، امریکہ میں پیدا نہیں کیا، یورپ میں پیدا نہیں کیا، پاکستان میں پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے ماں باپ کے گھر پیدا کیا، اگر اللہ تعالی ہمیں ہمارے ماں باپ کی بجائے ہمارے دشمن، جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اگر اللہ تعالی ہمیں ان کے گھر میں پیدا کر دیتا، اس میں تو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، پھر انسان کو اگلی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر اس سے آگے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتا ہے، اگر ہم کوئی محنت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتوں سے۔ تو کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت نہیں ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر، سب کا خاندان، سب کا حسب نسب اگر کوئی ہے تو وہ مٹی ہے، تمام انسان مٹی سے ہیں، اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے یہاں واضح فرمایا ہے۔ اور پھر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اگر کوئی کسی کو فوقیت ہے تو وہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کس کا اللہ سے کتنا تعلق مضبوط ہے، جس کا اللہ سے جتنا تعلق ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی رتبے والا، اتنا مرتبے والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو برتری کی کوئی بنیاد نہیں ہے ایک انسان کی دوسرے انسان پر، کوئی دنیاوی بنیاد نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، جس اللہ کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، جس اللہ کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی ڈر جاؤ۔ سورت کے شروع میں بھی، یہ پہلی آیت کریمہ ہی ہے، اس آیت کریمہ کے شروع میں بھی اتقو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور آیت کے درمیان میں بھی اتقو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اس کا حکم قرآن کریم میں بار بار ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت اس بات کو یاد رکھو کہ تم آزاد نہیں ہو، تم کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم خود بخود پیدا نہیں ہوگے، تم ہر چیز میں آزاد نہیں ہو، جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز میں آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہو تو وہ تو یہ بات کر سکتا ہے، جو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا پابند ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہے۔ باقی اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ مانے، منہ سے کہے یا عملاً اللہ رب العالمین کے احکامات نہ مانے، تو اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی ڈھیل دے رکھی ہے، جو سب سے بڑا دھوکہ ہے اس دنیا کا، جس دھوکے میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اگر ہمارا کوئی رب ہے تو وہ پھر ہماری پکڑ کیوں نہیں کر رہا، پھر ہمیں سزا کیوں نہیں مل رہی؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈھیل، یہ سب سے بڑا امتحان ہے اس دنیا کا۔ تو انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اور جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ اور جو اللہ سے جتنا ڈرے گا، یہ ڈر کا تعلق صرف ہمارے قول سے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا ذہن کے اندر یہ ڈر نہیں ہوتا، صرف اصل تو دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے ایک ایک عمل پر۔ انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو انسان پہلے غور کرتا ہے کہ میرا رب اس کام سے ناراض نہ ہو جائے۔ کوئی نیک کام کرتا ہے تو میں یہ نیک کام اس طرح کروں کہ اس نیک کام کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی وہ سوچتا ہے 100 مرتبہ، کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں نیکی اس طرح کر لوں جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہوں اور وہ حقیقت میں میرے لیے وبال جان بن رہی ہو وہ نیکی، اگر اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، اگر وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی لوگوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کوئی واعظ فرماتے، کبھی واعظ کی ضرورت ہوتی، کبھی آپ لوگوں میں کھڑے ہوتے، جس کو خطبہ حاجت کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں احادیث مبارکہ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جن میں سے پہلی ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ ہے، جس کے اندر انسانوں کو ان کی حقیقت یاد دلائی ہے اور بتایا ہے کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی رنگ و نسل کا کوئی تفاخر، کوئی برتری نہیں ہے، سب بابا آدم اور اماں حوا کی اولاد ہے۔ دوسری آیت کریمہ بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تیسری آیت کریمہ بھی تقوی سے متعلق ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرما ہو۔ تو 3 یہ آیت کریمہ آپ ہر خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، تقوی کی اہمیت صحابہ کرام کے دلوں میں جاگزیں کرنے کے لیے۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس اللہ کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو۔ جب کوئی انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی غریب کسی مالدار سے کوئی تقاضا کرتا ہے، یا کوئی ایک دوست دوسرے دوست سے کوئی تقاضا کرتا ہے، تو کئی دفعہ اگر یہ احساس ہو کہ اگلا بندہ میرا تقاضا پورا نہیں کرے گا، تو انسان کہتا ہے تمہیں اللہ کا واسطہ کہ تم میرا یہ کام کر دو۔ تو جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو، تو اللہ کا واسطہ دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح، اس اللہ کا تقوی بھی تو اختیار کرو، اس اللہ کے احکامات بھی تو مانو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ارحام سے ڈر جاؤ، رحم سے ڈر جاؤ۔ یعنی رحم سے ڈر جاؤ کیا مطلب؟ یعنی رحم کے معاملے میں ڈر جاؤ، صلہ رحمی کے معاملے میں ڈر جاؤ۔ اللہ نے انسان کو اکیلا پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو کسی صحرا کے اندر اکیلی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا ایک کنبہ، قبیلہ، خاندان بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا رشتہ دار ہے، ہر انسان کا دوسرے انسان سے رحم کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم کے معاملے میں ڈر جاؤ، ہر انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہے، وہ اس رحم کے رشتے کا دھیان رکھے۔ یہ رشتہ جو رحم کا ہے، جو اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہر انسان کا دوسرے انسان سے ہے، یہ 2 مسلمانوں کے درمیان بھی ہے، یہ 2 کافروں کے درمیان بھی ہے، اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی ہوگا تو وہ ہمارا رحم کا رشتہ دار ہے، غیر مسلم بھی انسانیت کے حوالے سے ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، انسانیت کے حوالے سے۔ اور سب انسان ان کی اصل حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔
رحم کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک رحم کو توڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، قطع رحمی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر لوگ وہ ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ۔ فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نافرمان کون ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے وعدوں کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ ان کو ملانے کی بجائے ان کو وہ توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، شاید کہ اگر تمہیں کوئی عہدہ ملے زمین کے اندر تو تم زمین میں فساد کرو اور تم قطع رحمی کرو۔ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور صلہ رحمی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور صلہ رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق۔ صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ صلہ رحمی سے مراد رحم کا تعلق صرف رشتہ داروں میں نہیں ہوتا، وہ دو انسانوں کے درمیان بھی ہے۔ ایک یہ بڑا تعلق ہے، پھر یہ اس سے محدود ہوتا ہے، پھر اس سے محدود ہوتا ہے، پھر اس سے محدود ہوتا ہے۔ جتنا رشتہ محدود ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، اتنا دوسرے کا حق بڑھتا رہتا ہے۔ جس کا ہم سے جتنا زیادہ رشتہ ہے اتنا اس کا ہم پر حق زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیسے کریں، کس ترتیب سے کریں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے انسان پر انسان کی ذات کا حق ہے، پھر انسان پر انسان کے بیوی بچوں کا حق ہے، پھر انسان پر انسان کے ماں باپ کا حق ہے، پھر انسان پر انسان کے بہن بھائیوں کا حق ہے، پھر جو جتنا قریب ہے اتنا انسان پر اس کا حق ہے۔ ثم ادناک ادناک امک و اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک ادناک۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، پھر تمہارے بہن بھائی، پھر جو جتنا قریب ہے، اور یہ رشتہ داری پھیلتی رہتی ہے۔ کسی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، سیدنا آدم اور اماں حوا کا رشتہ تو ہے۔ انسان دوسرے انسان کو خوش کر دے، دوسرے انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ انسان دوسرے بندے کو خوش کر دے، دوسرے بندے کے دل میں سرور داخل کر دے۔ یہ افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ تمہارے اوپر پہرہ دار ہے، اللہ تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اللہ جزا دیں گے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، جس کی اللہ قیامت کے دن جزا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ جو اللہ کا مراقبہ ہے، انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اسلام کے بارے میں سوال ہوا، ایمان کے بارے میں سوال ہوا، پھر احسان کے بارے میں سوال ہوا۔ یہ مرتبے ہیں، پہلے اسلام ہے ظاہری اعمال، پھر ایمان ہے ایسا ایمان جو ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہو، انسان صرف ظاہری اعمال نہ کرے، انسان اندر باہر سے ایک ہو،
ایمان کا تعلق دلی اعمال کے ساتھ ہے۔ پھر احسان کا مرتبہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر پوچھا احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے، اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت سے مراد ہر وہ کام ہے، ہمارا عمل ہو، ہمارا قول ہو، ہمارا فعل ہو، جو اللہ کو راضی کر دے۔ انسان ایسے اللہ کی عبادت کرے جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ رب العالمین اس کی نظروں کے سامنے موجود ہیں، اور انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے، یہ اعلیٰ ترین تصور ہے، اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم یہ تصور پیدا کر لو اپنے ذہن میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یہ تصور اپنے دل میں پیدا نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بڑا تصور کیا ہے، سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، انسان سوچے میرا رب میرے سامنے ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے اوپر رقیب ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے، یہ تصور پیدا کرنا مشکل ہے ہر وقت، اگر یہ پیدا نہ ہو سکے تو انسان کم از کم یہ تصور پیدا کرے کہ میں اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ چیز آ جائے تو انسان کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ اور یہ وہ تقوی ہے کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تب ہی دنیا کا نظام چل سکتا ہے، تقوی کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، یہ میں بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ دنیاوی قانونوں سے جتنے مرضی سخت قانون بنا لیں، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، لازماً اس کے اندر خلل آتا ہے، انسان دوسرے انسان کی 24 گھنٹے نگرانی نہیں کر سکتا۔ بعض جگہوں پر قانون کی نظر میں ایک چیز آ جاتی ہے، بہت کم مرتبہ قانون کی نظر میں ایک چیز آتی ہے، 90% معاملات وہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان قانون کی نظر سے چھپ کر وہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو اللہ کا ڈر ہو، ایک انسان رات کی تنہائی میں اکیلا ہو، اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اگر اسے یہ پتہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور رات کی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرے گا، وہ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرے گا، اس کی خلوت اور جلوت برابر ہو جائے گی۔ اگر اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تصور دیا کہ تمام انسان ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تمام انسان سیدنا آدم اور اماں حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں، اس حوالے سے رشتہ دار ہیں، تو جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، اس طرح ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں۔ کوئی بچہ ہے وہ یتیم ہو گیا، اس کا باپ فوت ہو گیا، تو اس کے خاندان میں، اس کے خاندان کے بزرگ وہ اس کی کفالت کریں، دادا اس کی کفالت کرے، چچا اس کی کفالت کرے، تایا اس کی کفالت کرے، ماموں خالہ وغیرہ اس کی کفالت کریں۔ اگر خاندان میں کوئی کفالت نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا یا نہیں ہے، تو پھر معاشرے کے صاحب خیر لوگ سامنے آئیں اور وہ یتیم کی کفالت کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس یتیم کی کفالت ہو رہی ہے وہ یتیم خالی ہاتھی ہو، بالکل ممکن ہے کہ یتیم کا مال بھی ہو، اس کے باپ نے اس کے لیے وراثت بھی چھوڑی ہو۔ تو اگر یتیم کے باپ نے اس کے لیے وراثت چھوڑی ہے تو جو یتیم کا کفیل ہے، جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ غیر ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یتیم کے مال کی حفاظت کرے۔ وہ یتیم کے مال کو یتیم کا مال سمجھے، اپنا مال نہ سمجھے کہ اس کو ہڑپ کر جائے، وہ یتیم کے مال کو یتیم کا مال سمجھے، اور جب یتیم بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے، جب وہ رشد کو پہنچ جائے، عقل مندی کی عمر کو پہنچ جائے، تو پھر وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، پھر یتیموں کو ان کے مال دے دو، ان کے مال اپنے پاس باقی نہ رکھو، نہیں ابھی یہ مزید بڑا ہوگا
تب پھر میں اس کو اس کا مال دوں گا، جب یہ 40 سال کا ہوگا تب میں اس کو اس کا مال دوں گا، جب یہ 50 سال کا ہوگا تب میں اس کو اس کا مال دوں گا، نہیں۔ اب جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس کے حوالے اس کا مال کر دو پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا کہ طیب مال کو خبیث مال سے بدل نہ دو، یعنی اگر یتیم کے مال میں کوئی چیز اچھی تھی تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے وہی چیز ردی قسم کی، تم ردی قسم کی چیز یتیم کے مال میں رکھ دو اور طیب قسم کی اچھی چیز تم اپنے استعمال میں لے آؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یتیم کے مال میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ قیمتی چیز ہوتی ہے، کوئی سیٹ ہے بالفرض سونے کا بڑا قیمتی ہے، وہ سونے کا سیٹ قیمتی لے کر اتنی ہی وزن کا سیٹ دے دیا، لیکن وہ اتنا قیمتی نہیں ہے، وہ ردی قسم کا نہیں، میں نے تو کوئی بے انصافی نہیں کی، میں نے تو جتنا لیا تھا میں نے اتنا واپس کر دیا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں خرابی کر رہا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس پر ہر وقت انسان کو پتہ ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، چاہے انسان جتنے مرضی جواز تراش، چاہے جتنے مرضی عذر پیش کرے، انسان کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کبھی بھی اچھے مال کو برے مال کے ساتھ بدل نہ دو۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یتیم کا مال پاک ہے، اگر تم اس کے مال سے کچھ مال ناجائز طور پہ ہتھیار لوگے تو وہ مال خبیث ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تم یتیم کے طیب مال کو خبیث مال کے ساتھ بدل نہ دو، یعنی تم یتیم کا مال ہتھیار نہ لو، اس میں سے کچھ ڈنڈی نہ مار لو۔ اگر تم ڈنڈی مارو گے تو وہ جو اصل میں مال پاک ہے وہ تمہارے حق میں خبیث ہو جائے گا، تمہارے حق میں ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک پاک چیز، ایک حلال چیز، وہ غلط استعمال سے وہ حرام ہو جاتی ہے، پلید ہو جاتی ہے، خبیث ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اس میں خطرہ ہے کہ تم یتیم کا مال نہ کھا بیٹھو، یعنی اپنے اور یتیم کے مال کو خلط ملط نہ کر لو۔ انسان اتنا اپنا اور یتیم کا مال خلط ملط کر لے، جی یتیم ہمارے گھر میں ہی کھا رہا ہے نا، وہ ہمارے گھر میں چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس تو مال ہے، ضروری نہیں ہے میں اپنے مال سے اس پر خرچ کروں، میں یتیم کے مال سے خرچ کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر یتیم صاحب حیثیت ہے تو یتیم پر یتیم کے مال سے خرچ کرنا بالکل جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر یتیم کے پاس مال ہے تو انسان لازماً اسے اپنے پاس سے ہی تعلیم دلائے، انسان اسے لازماً اپنے پاس سے ہی کھانا کھلائے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر یتیم کے پاس مال نہ ہو تب تو انسان کو اسے اپنے پاس سے کھلانا چاہیے، اپنے پاس سے تعلیم دلانی چاہیے، لیکن اگر یتیم صاحب حیثیت ہے تو یہ سارا کام یتیم کے مال سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان یہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے گھر میں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، یتیم بھی کھانا کھاتا ہے، تو یتیم کا مال بھی ہے تو ہم اور یتیم کا مال ملا لیتے ہیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ تو 7-8 افراد ہیں اور یتیم اکیلا ہے، وہ یتیم کے پاس مال زیادہ ہے، یتیم کے مال کو پوری طرح اپنے مال میں ملا کر پھر اس کو کھایا جائے، ہنسی خوشی مزے سے اڑایا جائے، نہیں۔ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ گے اس طرح کر کے، اس میں بے احتیاطی ہوگی، تو بے احتیاطی سے بچنے کے لیے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ ہی نہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تم زیادہ اس کا مال استعمال کر بیٹھو، کہیں یتیم کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں بھی یتیموں کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت دی ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کیا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، اور وہاں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو یتیم تمہارے بھائی ہیں۔ تو اب کیا تطبیق ہے دونوں آیتوں میں؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں یتیم کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، دوسرے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اجازت دے رہے ہیں۔
جس آیت میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے وہاں ایک اور جملہ بڑا اہم ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں اللہ نے اجازت دی ہے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو فساد کرنے والے کا اور اصلاح کرنے والے کا اللہ کو بڑا پتہ ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اصلاح کی نیت سے، اس کے دل کے اندر کوئی بد نیتی نہیں ہے، وہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیتا ہے اور ہر طریقے سے دھیان کرتا ہے یتیم کے ساتھ زیادتی نہ ہو، پھر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کی نیت ہی فساد کی ہے، ایک انسان کی نیت ہی بد نیتی کی ہے، پھر وہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے، فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دے گا، انسان کی آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ اور یتیم کی کفالت جیسا عظیم عمل جو انسان کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے جیسے یہ دو انگلیاں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے یتیم کی کفالت، لیکن اگر مال میں بے احتیاطی ہو جائے اور فساد کی نیت ہو، بد نیتی ہو، تو پھر یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے نیکی کی بجائے، اور بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکامات کو سیکھنے کی اور ان پر کما حقوق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔